उनके साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा कि हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मकालमे को तरजीह दी है। अब अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो हुकूमत को क्या जवाब देती है। ताली दोनों हाथों से बचती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि वजारत पेट्रोलियम की काविशें काबिल तहसीन है। डीजल की कीमत में 32 रुपये फ़ी लीटर कमी खुशाइंद है। खलीज की मौजूदा सूरत हाल के बायस तवानाई की सप्लाई को मुश्किलात का सामना है। मुल्क की मईशत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। उम्मीद है आइंदा दिनों में सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। जो पेशकश है वो मुज़ाकरात का पेशकश के हद तक होना रहा है और ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं, पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दहशतगर्दी से हम निकालें। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि उम्मीद है कि यह ऑफ़र सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं होगी बल्कि इससे आगे अमली इक़दाम भी लिए जाएंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीद है बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान को बेहतर समत में ले जाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना होगा। मिलकर पाकिस्तान के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की 2 दिन की डेडलाइन। बानी PTI को आज शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। नजरसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज़ आयद किया गया। रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर होने के बाद दरख्वास्त दोबारा दायर होगी। नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालत का ये हुक्म इख्तियारात के दायरा कार से तजावुज़ है और इससे कबल चीफ कमिश्नर को बाकायदा नोटिस भी जारी नहीं किया गया। बानी PTI का तिबी मुआयना पहले भी बाकायदगी से होता रहा है और सरकारी मेडिकल बोर्ड मुतादिद बार उनका तफसीली मुआयना और इलाज भी कर चुका है। कैदियों की अस्पताल मुंतकली से मुतालिक जेल रूल्स और ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया है। बानी PTI को इंसानी हमदर्दी और तिब्बी बुनियादों पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए ताकि मुनासिब और मुकम्मल तिब्बी सहूलतें फराहम की जा सकें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमत के अदालती फ़ैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त अफसोसनाक और गलत है। इंसानी जान को हर सूरत सियासी मफादात और सियासी इख्तिलाफ़ात पर तरजीह दी जानी चाहिए। दुनिया तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का माशी ताल्लुक तोड़ ले वरना बड़े इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रंप का ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग का ऐलान। हिमायत करने वाले ममालिक को भी संगीन नताइज की धमकियाँ। कहा कि हम चाहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को तन्हा और शिकस्त से दो चार कर दें। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को मुआहिदे के लिए किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा मौक़े दिए, ताहम तेहरान ने इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत के लिए ख़तरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीकी सदर का ईरान के ख़िलाफ़ माशी ऐलान जंग अमरीका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की एक नाकाम कोशिश है। नाकाम पॉलिसियों को मज़ीद आगे बढ़ाना मज़ीद शिकस्त का बायस बनेगा। उधर तर्जुमान पाज़ारान इनक़िलाब ने कहा कि नई जंग छेड़ी गई तो ईरान पहले से ज़्यादा तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेगा। ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी ने कहा
کہ اب کی بار ہمارے ہتھیار ہر لحاظ سے مختلف ہوں گے. میزائل جدید وار ہیڈز کے ساتھ پہلے سے بہتر انداز میں ہدف کو نشانہ بنائیں گے. امریکہ میں مالیاتی بحران کا خطرہ. مجموعی عوامی قرض پہلی بار $40 ٹریلین سے تجاوز کر گیا. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق امریکہ کا مجموعی عوامی قرضہ 2017 کے بعد سے دگنا ہو چکا ہے. صدر ٹرمپ کی 2 صدارتی مدت کے دوران قرض میں $11.6 ٹریلین کا اضافہ ہوا. جو بائیڈن کی 4 سالہ مدت صدارت کے دوران قرض میں $8.4 ٹریلین کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا. پاکستان اور شام کے تعلقات میں نئے دور کا آغاز. شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشبانی کی وزارت خارجہ آمد. اسحاق ڈار سے ملاقات میں دیرینہ برادرانہ تعلقات اور 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور شام کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مزید آگے بڑھانے کا بھی عزم. علاقائی صورتحال اور اہم علاقائی پیش رفت پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی. سیکیورٹی فورسز کی فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیاں جاری. دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام. بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے. سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے متعدد دہشت گرد زخمی بھی ہوئے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں جدید اسلحہ گولہ بارود برآمد ہوا. جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے دہشت گردوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. ڈیزل کم ہو رہا ہے تو پٹرول کم نہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جب ڈیزل سستا ہو گیا تو پٹرول کیسے سستا نہیں ہو سکتا؟ گورنمنٹ کو چاہیے اس طرح ڈیزل سستا کیا، اس طرح پٹرول بھی سستا کرے. پٹرول اور ڈیزل کا معاملہ ہے، اس کا آج تک حکومت نے کوئی حل نہیں نکالا. رات کو سوتے ہیں کوئی ریٹ ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو کوئی ریٹ ہوتے ہیں. ان کو تھوڑا سا کوئی بینیفٹ دینا چاہیے. گوڈز ٹرانسپورٹرز اور پیٹرولیم ڈیلرز کا احتجاج رنگ لے آیا. وزیر اعظم کی ہدایت کے بعد حکومت نے ڈیزل $32.63 فی لیٹر سستا کر دیا. عوام مزید سفر کریں گے، ریلیف نہیں تکلیف سہیں گے. پیٹرول کی قیمت میں $2.97 فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی فی لیٹر قیمت $363.06 مقرر. پیٹرول $333.51 فی لیٹر میں فروخت. حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں $32 فی لیٹر کمی کا خیر مقدم. صدر گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک سداد اعوان نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کے بجائے کم از کم 15 روز بعد رد و بدل کیا جا سکتا ہے. قیمتوں میں استحکام سے ٹرانسپورٹرز اور کاروباری طبقے کو بہتر منصوبہ بندی میں مدد ملے گی. A single rupee in consumer prices. My critics continue to say that it is daily price. It is a 7-day rolling price which is announced daily. So I hope people will able to listen to this and better understand what we are trying to do. ہماری کوشش سے ریفائنری نے بات مان لی. ڈیزل کی قیمت کم ہو گئی. IMF کے ساتھ معاہدے کی روشنی میں اقدامات کر رہے ہیں. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی وزیر کا تقریب سے خطاب. کہا کہ اپنائے ہرمز کے بندش پر طویل مدتی اور میڈیم انرجی پالیسی پر کام کیا. پاکستان کی طویل مدتی توانائی سیکیورٹی یقینی بنانا ضروری ہے. توانائی کے شعبے میں اصلاحات بھی لائی جا رہی ہیں. اپ اسٹریم، مڈ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم شعبوں میں تعاون مزید بڑھانا ہوگا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے کا نوٹس لے لیا. سیکریٹری ٹرانسپورٹ اور دیگر حکام کو کرایوں میں کمی یقینی بنانے کی ہدایت. کہا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے بعد کرایوں میں کمی پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے.
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے اسپین کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اسپین کا سندھ میں واٹر ٹریٹمنٹ اور واٹر مینجمنٹ کے شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ زراعت، واٹر مینجمنٹ، تجارت، سرمایہ کاری اور کھیلوں سمیت مختلف شعبوں میں سندھ میں وسیع امکانات موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے استحکام پاکستان پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور صوبے میں جاری ترقیاتی پروجیکٹس پر تبادلہ خیال، ملک کی ترقی، استحکام اور سیاسی امور میں مل کر چلنے پر اتفاق ہوا۔ آئی پی پی ایم این ایز نے مریم نواز کے فلاحی اقدامات کو شاندار قرار دیا۔ مریم نواز کا عوامی خدمت اور ترقی کے سفر میں مل کر چلنے کے عزم کا خیر مقدم۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کا الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ نالہ لائی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 8 فٹ جبکہ گبال منڈی میں 6.5 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ گجرات میں بھی برکھا رود 176 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جیل چوک، کچہری چوک سمیت تمام شاہراہیں ڈوب گئی۔ وزیر آباد اور گردروا میں 100 ملی میٹر کی بارش ریکارڈ کی گئی۔ سوابی میں ہر طرف پانی ہی پانی، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ آزاد خیل میں بارش کے باعث دیوار گرنے سے باپ اور بیٹی جاں بحق، ماں اور بیٹا زخمی ہوئے۔ واحد صوبہ جو ٹیکنالوجی میں نہ صرف لیڈ لے رہا ہے بلکہ ٹیکنالوجی کی مدد سے گورننس کے، کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ ماشاءاللہ پورا سسٹم جو ہے وہ پنجاب کا اس وقت آٹومیٹڈ ہے، کلک آف اے بٹن پہ ہے۔ پنجاب میں آئی ٹی کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں صوبہ پنجاب نہ صرف سبقت لے رہا ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سے کامیابی کے جھنڈے بھی گاڑ رہا ہے۔ ڈیجیٹل نظام کی بدولت اربوں روپے کی بچت ممکن ہو رہی ہے۔ ڈیجیٹل نظام سے میرٹ اور شفافیت کو فروغ ملا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پنجاب کو ڈیجیٹل معیشت کا ہب بنائیں گے، عوام کی محنت اور خون پسینے کی کمائی کو رشوت اور کرپشن میں نہیں اڑائیں گے۔ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنانا حکومت کی ترجیح ہے۔ وفاقی حساس ادارے نے میر رضا قتل کیس کی باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تفتیشی ٹیم سے اب تک ہونے والی تحقیقات اور شواہد کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ سی سی ٹی وی، اسمارٹ واچ، موبائل کا ریکارڈ اور جیو فینسنگ کو تحقیقات کا اہم حصہ بنا لیا گیا۔ سندھ پولیس کی تحقیقات پر سوالات کے بعد وفاقی ادارے نے معاملہ سنبھالا۔ میر رضا کے والدین نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کیس کی براہ راست نگرانی کی درخواست کی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔